نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں فارسی کی پہلی کا پہلا لیسن، مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب جب کریں گے تو مینلی جو لوگ انگلش کے جانکار ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ اپسٹرافی ایس کا جو ہم استعمال کرتے ہیں انگلش گرامر میں، تو سیم اسی طریقے سے فارسی کے بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ قاعدے ہیں جن کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم فارسی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو انگلش میں اپسٹرافی ایس، اس کا استعمال کا، کے، کی کا مطلب پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہو خالد کی کتاب، تو بولیں گے خالد's کتاب، یعنی خالد لکھنے کے بعد اوپر کوما دے کے ایس لگا دیں گے اور پھر بک لکھ دیں گے، یعنی خالد's بک، یعنی خالد کی کتاب۔ اسی طریقے سے فارسی میں زیر یا بڑی یہ کا استعمال کر کے ہم دو اسم کو جوڑ دیتے ہیں، مرکب کر دیتے ہیں، اور ترکیب جو ہوتی ہے اس کو ہم ترکیب اضافی کہتے ہیں، یعنی ایک مضاف بنتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ بنتا ہے۔ اور جب ترجمہ کریں گے تو پیچھے سے ترجمہ کریں گے، یعنی جو لاسٹ ورڈ ہوگا اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کریں گے اور پہلے ورڈ کو بعد میں۔ تو کچھ الفاظ ہیں جن کا معنی سیم ہوتا ہے، جیسے خدا، اللہ کہہ لیں یا خدا ہی کہیں، رسول، نماز، روزہ، جمعہ، رمضان، تمام کے معنی سیم ہے۔ حج، کعبہ، نام، جہاں یعنی دنیا۔ اب ان اسموں کو جوڑنا ہے، اور جوڑ کے ترکیب جو کرنی ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کی کرنی ہے۔ نام خدا، میں نے کہا تھا کہ لاسٹ ورڈ کا پہلے ترجمہ کرنا ہے اور فرسٹ ورڈ کا بعد میں۔ تو نام خدا یعنی خدا کا نام، اور کاکے کی اس میں معنی پیدا ہوگا۔ نام خدا یعنی خدا کا نام، خدائے جہاں، دنیا کا خدا، دنیا کا اللہ۔ رسول خدا، خدا کے رسول۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ صبح یعنی صبح، شام یعنی شام، روز یعنی دن، شب یعنی رات۔ ماہ، ماہ مطلب مہینہ، سال، وقت، سیم میننگ۔ راہ یعنی راستہ، بہشت، جنت، دوزخ یعنی دوزخ، عذاب یعنی قہر یا عذاب ہی کہہ لیں، ثواب نیکی کا بدلہ، پیدائش، پیدائش، وفات، موت۔ پیدائش یعنی برتھ ڈیٹ اور وفات موت کا دن۔ نماز صبح، نماز صبح یعنی صبح کی نماز۔ وقت شام، دیکھیے ٹرانسلیٹ ہم پیچھے سے کر رہے ہیں، شام کا وقت، شب ماہ، مہینے کی رات۔ سال وفات، وفات کا سال یعنی جس سال میں موت ہوئی ہے۔ روز پیدائش، پیدائش کا دن۔ راہ بہشت، جنت کا راستہ۔ عذاب دوزخ، دوزخ کا عذاب۔ ثواب حج، حج کا ثواب۔ اس کے بعد کچھ ضمیروں کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایسی ضمیریں جو واحد اور جمع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ تو جس طریقے سے انگلش میں آپ فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کہتے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن بات کرنے والا ہوتا ہے، متکلم جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں بات کرنے والا، اور ایک حاضر ہوتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، تو وہ سیکنڈ پرسن ہوتا ہے۔ اور تھرڈ پرسن جو موقع پر موجود نہ ہو، جو سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ تھرڈ پرسن یعنی ہی، شی۔ اوکے، تو یہاں کیا ہے، وہی ایک واحد اور ایک جمع، ایک واحد ایک جمع، غائب کے لیے واحد جمع، حاضر کے لیے واحد جمع، اور متکلم کے لیے واحد جمع۔ او، او کا ترجمہ جب کریں گے تو اس میں وہ، ایک تو اشارے کے طور پر او یعنی وہ، اور جس طریقے سے انگلش میں ہی کی جگہ پر ہم لاتے ہیں، اور مؤنث کے لیے، فیمینین کے لیے ہر لاتے ہیں، ہز اور ہر کا جو فرق ہوتا ہے، تو یہاں بھی وہ چیز
ہوگی اور ترجمے میں اس کا دھیان بھی رکھیں گے. تو یہاں جو لفظ ہے اس کا دو معنی کر رہے ہیں ہم. وہ اس کا، او یعنی وہ اس کا، آہاں یعنی وہ لوگ ان کا، تو یعنی تو یا تم، تیرا، شما تم لوگ، دوسرا ترجمہ تمہارا، من میں، میرا، ماں ہم ہمارا، پیدائش او اس کی پیدائش، وفات آہاں ان کی موت، ان کی وفات، نماز تو تیری نماز. دھیان یہ دینا ہے کہ ٹرانسلیشن جو کیا جا رہا ہے، ترجمہ جو کیا جا رہا ہے، وہ پیچھے سے، یعنی لاسٹ ورڈ کو پہلے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اور فرسٹ ورڈ کو لاسٹ میں. نماز تو تیری نماز، حج شما تمہارا حج، تم لوگوں کا حج، روزہ من میرا روزہ، رسول ماں ہمارے رسول، وقت خود اپنا وقت، راہ خیش اپنا راستہ. پھر اس کے بعد یہاں جو ذکر کر رہے ہیں تو ایسے اقارب یعنی ریلیٹیوز کہہ لیں، رشتہ دار کہہ لیں، جن کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں، کس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، تو یہاں ایسے الفاظ ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے پیسر، پیسر یعنی بیٹا، ریلیٹیوز کا تذکرہ ہو رہا ہے، رشتہ داروں کا. پیسر یعنی بیٹا، پیدر یعنی باپ، دختر بیٹی، مادر ماں، برادر بھائی، خواہر بہن، ام چچا، اماں پھوپھی. یہاں آپ خود سے فرق کر لیں کہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ بیٹے کے لیے چچا ہوتا ہے، تو بہن جو ہوگی وہ پھوپھی ہوگی. تو ام یعنی چچا اور اماں کہہ دیں تو چچی، چچی نہیں سوری پھوپھی. اور اسی طریقے سے خال، یہ ننیھال کی طرف سے رشتہ ہوتا ہے، یعنی امی کا بھائی تو ماموں، اور خالہ یعنی امی کی بہن خالہ. زن عورت یا بیوی، شوہر شوہر، خاوند میاں. مستعمل ہے، دیہاتی لوگ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عام طور پہ یہ رائج بھی ہے. پسر من میرا بیٹا، پدر ماں ہمارے باپ، دختر تو تیری بیٹی، مادر شما تمہاری ماں، برادر من میرا بھائی، خواہر آہاں ان کی بہن، زن او اس کی بیوی، شوہر آ اس کا شوہر، خال تو تیرا ماموں، خال شما تمہاری خالہ، ام من میرے چچا، ام شما تمہاری پھوپھی. پھر یہاں سیریلز کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی ایسے اناج جن کو ہم فارسی میں کیا کہتے ہیں، یہاں ان الفاظوں کا تذکرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی ہیں الفاظ ہیں جن کا ہم استعمال عام طور پہ کھانے پینے میں کرتے ہیں. تو گندم، گندم یعنی گیہوں، جو یعنی جو، نان روٹی، آش کہتے ہیں پتلی پکی ہوئی چیز. لفظ مستعمل ہے حریرہ یا شوربہ، گریوی کہہ لیں آپ. آج کی زبان میں گریوی یعنی کسی بھی آئٹم کی جو گریوی تیار ہوتی ہے، مسالہ تیار ہوتا ہے، شوربہ پتلا پکا ہوا، اس کو ہم آش کہتے ہیں. کوئی بھی ترجمہ کر لیں، پتلی پکی ہوئی چیز، حریرہ، شوربہ. گریوی بھی استعمال آش کے لیے کر سکتے. بیضہ یعنی انڈا، کباب یعنی کباب، گوشت یعنی گوشت، شیر دودھ، بز بکری. اب یہاں سے کچھ جانور کا بھی تذکرہ ہے. بز یعنی بکری، گاؤ گائے، دیکھیے گاؤ گائے، گاؤ گائے بالکل سیم ہے. اسپ یعنی گھوڑا. اب یہاں پر اسپ آپ دیکھ رہے ہیں، سنسکرت میں اسپ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ سانپ کے لیے ہوتا ہے اور گھوڑے کے لیے اشوہ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں اسپ گھوڑا، فارسی میں اسپ جو ہے وہ گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مرغ، دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ ترجمہ اس کا مرغا ہونا چاہیے، لیکن مرغ یعنی چڑیا. یہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے، مرغ جہاں بھی آئے سمجھ لیں کہ ترجمہ ہمیں پرندہ یا چڑیا کا کرنا ہے. آہو ہرن، سگ کتا، گربا بلی. اور اب اس کی ترکیب کریں گے، یعنی یہ الفاظ دیے گئے،
اب اس کی آپ ترکیب کریں، اور جو ترکیب کریں گے اسے ہم ترکیب اضافی کہیں گے۔ نانے گندم، گیہوں کی روٹی، آشے جو، جو کا حریرہ، بیضے مرغ، چڑیے کا انڈا، گوشت بز، بکری کا گوشت، شیر گاؤ، گائے کا دودھ، کباب آہو، ہرن کا کباب، اسپ احمد، احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا، سگے من، میرا کتا، گربے تو، تیری بلی۔ اتنا بتانے کے بعد صاحب کتاب یہاں سے باڈی کے پارٹس بتا رہے ہیں، یعنی جسم کے اعضاء جن کا استعمال ہم فارسی میں اگر کرنا چاہیں تو ان کے لیے کون سے الفاظ آئیں گے، یہاں ان کا تذکرہ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں منہ، منہ یعنی بال، سر، سر کا ترجمہ ہم سر سے ہی کرتے ہیں اور یہ مستعمل بھی ہے اردو میں بھی، سر یعنی سر، چشم یعنی آنکھ، گوش یعنی کان، بینی ناک، زبان زبان، دہان منہ، دندان، دیکھیے دہان دندان، دہان دندان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے نا۔ اور آپ منجن جو کرتے ہیں، دنت منجن، دنت منجن، تو اگر اس سے آپ اس کا ربط بھی کریں تو ہندی میں جو دنت ہوتا ہے آپ اس کو دند کر دیں تو دندان یہ دانت ہو جائے گا اور دہان منہ ہو جائے گا۔ دندان دانت، رو چہرہ، دست ہاتھ، پا پیر، دل قلب، دل دل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لب ہونٹ، ناخن ناخن، اور یہاں سے آپ ترکیب کریں، دو اسم کو جوڑ دیتے ہیں، منہ سر، منہ سر، دیکھیے منہ بھی لفظ آپ نے پڑھا اور سر بھی پڑھا، دونوں کو اگر جوڑ دیں ترکیب کر دیں تو ترکیب اضافی اور درمیان میں کاکے کی کا مطلب آئے گا۔ تو منہ سر، سر کے بال، چشم آہو، ہرن کی آنکھ، زبان گاؤ، گائے کی زبان۔ اب دیکھیے یہاں چشم آہو جو ذکر کیا ہے مصنف نے کہ ہرن کی آنکھ، تو ہرن کی آنکھ عام طور پہ بہت خوبصورت مانی جاتی ہے، تو شاید کہ چشم آہو اسی لیے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ زبان گاؤ، گائے کی زبان، گائے کی زبان جو ہے تو کہتے ہیں نا گائے بھینس کے آگے بین بجائے بھینس کھڑی پگھرائے، تو بھینس کا کام ہوتا ہے لگاتار منہ چباتے رہنا، منہ چلاتے رہنا، تو شاید کہ زبان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے گائے بھی اسی خصلت کی ہوتی ہے، اس کا کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے۔ گوشے خر، گدھے کا کان، بینی شما، تمہاری ناک، دندانے سگ، کتے کا دانت، دستے خود، اپنا ہاتھ، دہان خیش، اپنا منہ، ناخن گربا، بلی کا ناخن، پائے پسر، لڑکے کا پیر، روئے من، میرا چہرہ، دلے تو، تیرا دل، لبے احمد، احمد کا ہونٹ۔ خاک یعنی مٹی، آب پانی، باد ہوا، آتش آگ، مشرق پورب، یہاں سے ڈائریکشنز بتا رہے ہیں، مشرق پورب، مغرب پشچم، شمال اتر، جنوب دکن۔ دریا یعنی ندی، کوہ پہاڑ، زمین زمین، فرش بچھونا، خانہ گھر، خاک ہند ہندوستان کی مٹی، آب دریا دریا کا پانی، آتش دوزخ دوزخ کی آگ، باد شمال اتر کی ہوا، شاہ مشرق پورب کا بادشاہ، زمین مغرب پشچم کی زمین، دریائے جنوب دکن کا دریا، کوہ تور تور کا پہاڑ، فرش خانہ گھر کا بچھونا۔ چاقو، چاقو کار یعنی دھتوری چھری، یعنی جس کی دھار کم ہو، لوح تختی، قلم قلم، خامہ بھی قلم ہوتا ہے، کاغذ یعنی کاغذ، مرکب یعنی روشنائی، کتاب یعنی کتاب، دوات یعنی دوات۔ اب یہاں سے ترکیب کریں، کتاب خدا، خدا کی کتاب، چاقو احمد، احمد کا چاقو، کارد محمود، محمود کی چھری، لوح تو، تیری تختی، قلم من، میری قلم، مرکب شما، تمہاری روشنائی، یعنی تم لوگوں کی روشنائی، کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ، دوات او، اس کی دوات، خامہ شما، تمہاری قلم۔ اتنا بتانے کے بعد
اس لیسن کا آخری پوائنٹ جو ہے، یہاں 3 علامتیں دی ہیں، شین تے میم۔ شین، شین جب بھی کسی لفظ میں شین جوڑ دیا جائے اس کا مطلب ہوگا اس کا، اگر تے جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا تیرا، یعنی چشمت، تیرا چشمہ۔ میم جوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا میرا۔ اسی پر دھیان دیں اور یہ آگے کی 2-4 لائنز دیکھیں۔ کتابش، اس کی کتاب، اسپم، میرا گھوڑا، چشمت، دیکھیے یہاں تے لگا ہوا ہے، تیری آنکھ، گربے اش، گربے اش، اب ہے اور الف دونوں کو ساتھ میں پڑھنا دشوار کن ہے، اس لیے گربا کو الگ کر دیا اور الف بڑھا کے شین ہے گربے اش کر دیا، تو اش جو ہے دراصل شین ہی ہے، اس کی بلی۔ خانہ ام، اب یہاں بھی دیکھیے ہے کے ساتھ الف کو پڑھنا دشوار ہے، اس وجہ سے خانہ ام، میرا گھر، خانہ ات، تیرا گھر، رویش، اس کا چہرہ، پایم، میرا پیر، چاقویت، تیرا چاقو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کا یہ درس ہمارا پہلا درس، اگر آپ کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں کوئی ذرا سی بھی دشواری پیش آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، جو اس درس کے متعلق ہو ایسے سوال کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ تمام کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ اگر سمجھ میں آئے آپ کو باتیں اور پسند آئے ویڈیوز تو آپ ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن یہ ساری چیزیں بولنی کچھ لوگ اہم سمجھتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں بھی سمجھوں گا کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ اٹھا سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے، لہٰذا آپ دین کو پھیلائیں، درس نظامی کو پھیلائیں، وما علینا۔